کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، شہنشاہ اجمیر، ہند الولی، بادشاہ ہندوستان حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے، چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کو ہند کا بادشاہ رب العالمین اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی بنایا ہے، جو تا قیامت تک ہند کے بادشاہ رہیں گے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ بادشاہ تو غریب نواز ہی ہیں۔ ناظرین محترم، سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کراماتیں کئی مستند کتاب میں موجود ہے، انہی میں سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ کراماتیں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ جب سرکار والا حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اجمیر شریف کے گرد و نواح میں ایک خانگاہ شریف قائم کی تو لوگ جوگ در جوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ شریف میں آنے لگے۔ یہ خانقاہ شریف گھاس پھوس اور لکڑی وغیرہ سے بنائی گئی تھی، جہاں پر آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اسی خانقاہ شریف میں عبادت میں مشغول تھے کہ تبھی کچھ راجپوت لوگ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ شریف کے پاس آئے اور خانقاہ شریف میں داخل ہو گئے اور آپ سرکار غریب نواز سے یہاں پر آنے کا اور اس خانقاہ شریف کو تعمیر کرنے کی وجوہات پوچھنے لگے۔ جب حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا کہ وہ یہاں پر دین کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، تو یہ راجپوت لوگ یہ سن کر کہ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسلمان ہیں اور درویش ہیں اور اسلام پھیلانے کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، تو یہ سارے راجپوت آگ بگولا ہو گئے اور آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت توحید کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ اور اس کے بعد ان راجپوتوں نے آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہاں سے چلے جانے کے لیے بھی کہا۔ تبھی آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے، اس کا مالک تو صرف پروردگار عالم ہے، اللہ ہے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ ان راجپوتوں کو سنایا اور انہیں بت پرستی سے روکنے کے لیے انہیں وجوہات بھی بتائی۔ سرکار غریب نواز نے انہیں اسلام کی حقیقت سے وابستہ کرایا اور انہیں غفلتی کے راستے سے راہ حق پر لانے کی تبلیغ کی۔ جب اسلام کی حقیقت ان راجپوت لوگوں کو سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتائی تو ان سے کچھ جواب دیتے نہ بنا اور انہوں نے جواباً کچھ کہہ نہ پائے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ لوگ تو آپے سے باہر ہو گئے اور ان راجپوتوں نے اپنی تلواریں جو تھی وہ نیام سے نکال لی تاکہ وہ اپنے سامنے کھڑے اس مرد حق کو، اس مرد درویش کو سزا دے سکیں، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا دوست ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا ولی اپنا دوست بنا لے، پھر اس کے دل میں نہ کسی انسان کا ڈر ہوتا ہے نہ ہی کسی چیز کا خوف، وہ صرف اس کے رب حقیقی سے ڈرتا ہے اور اسی کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور پھر ہوا بھی یوں ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی حفاظت کی۔ ابھی ان لوگوں نے اپنی تلواریں اٹھائی بھی نہ تھی کہ تبھی سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی جانب ایک نظر اٹھائی۔ نظر کا اٹھنا تھا کہ ان راجپوتوں کے دلوں پر ایک بجلی سی گری اور ان سب کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلواریں ساری کے ساری ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گری اور ان راجپوتوں پر سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کی کرامت کچھ ایسے ظاہر ہوئی کہ سارے کے سارے وہاں سے فرار ہو گئے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ بچا تھا۔ وہی راجپوت لوگ جو سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ پر اپنی تلواریں اٹھانا چاہتے تھے، انہیں سزا دینا چاہتے تھے، ان میں اب اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے ان گری ہوئی تلواروں کو زمین سے اٹھا لیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ تاریخی شہر بلخ کے ایک علاقے میں ایک عالم حکیم ضیاء الدین بلخی رہا کرتے تھے، جو اپنے علم و فضل میں بہت زیادہ شہرہ رکھتے تھے، یعنی ان کے علم اور علوم کے چرچے زمانے بھر میں مشہور تھے۔ یہیں پر آپ کا ایک مدرسہ بھی قائم تھا جہاں پر روزانہ سینکڑوں طالب علموں کو علم دیا جاتا تھا، پر جہاں ان عالم صاحب کو علم ظاہری میں کمال حاصل تھا، بہت شہرت تھی، وہیں علم تصوف کے علم سے ان کا دامن بالکل خالی تھا۔ اور یہ عالم صاحب تو تصوف کو ایک دیوانگی اور ایک محضی کیفیت کا ہی نام دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو دیوانے لوگ ہیں، ان کی باتوں پر کیا یقین کرنا، اور اپنے شاگردوں کو بھی وہ یہی سمجھایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ روزے سے تھے، چنانچہ آپ نے کلنگ کا شکار کیا اور اپنے خادم کو کباب بنانے کا حکم دے دیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران خادم نے کھانا تیار کر لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب افطار کے لیے تیار ہوئے تو اتفاق سے وہی عالم حکیم ضیاء الدین خان کا ادھر سے گزر ہو گیا۔ انہوں نے حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ پھر آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں سلام کا جواب دیا اور اپنے ساتھ افطار کرنے کی دعوت بھی دی۔ حکیم صاحب کو پہلے سے ہی بھوک محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ انہوں نے بھی سرکار غریب نواز کی دعوت پر انکار نہ کیا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھنی ہوئی ایک ران حکیم صاحب کی طرف بڑھائی اور خود بھی افطار کر کے کھانا تناول فرمانے لگے۔ حکیم صاحب نے جیسے ہی اس گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا یعنی کھایا، ان کے دل کی حالت بالکل بدل گئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ دل و دماغ میں ایک تیزی سے روشنی پھیلنے لگی جس کی تیزی ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روشنی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے، تبھی حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حصے کا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر حکیم صاحب کو کھلا دیا۔ لقمے کا منہ میں جانا تھا کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دست مبارک کی برکت سے ان کی دل کی حالت سنبھل گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ حیرت اور پریشان ہو کر انہوں نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب نظر اٹھائی اور ان کے چہرے نور بار کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر حکیم صاحب یوں گویا ہوئے کہ جس علم و عمل کو میں اپنا سرمایہ سمجھتا تھا، آج وہ سب کا سب آپ کی دسترس میں چلا گیا۔ میں تو آج خود کو بھی خالی پاتا ہوں۔ آپ سرکار مجھے اپنی شرف غلامی میں قبول کر لیجئے تاکہ آپ کی نگرانی میں، آپ کی رہنمائی میں علم و مناظر کے میں منصب طے کر سکوں۔ چنانچہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی اس گزارش کو نہایت ہی خوشی سے قبول کر لیا اور اس کے بعد حکیم ضیاء الدین کو انہوں نے اپنی بیعت سے بھی نوازا۔ حکیم ضیاء الدین جو تصوف کی کیفیت کو جنون اور دیوانگی کہا کرتے تھے، تصوف کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، سرکار غریب نواز کے دیے ہوئے ایک محض نوالے کی وجہ سے تصوف کی حقیقت ان کے دل پر ایسی آشکار ہوئی کہ پھر دوبارہ کبھی انہوں نے تصوف پر شک تک نہیں کیا اور اپنے وقت کے ایک مشہور صوفی کے طور پر حکیم ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جانے گئے۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اور یہ شان ہے شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار معین الدین حسن چشتی المعروف غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔